سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ٹانٹ والی، تانے والی بات کی جائے گی کہ دنیا میں تو یعنی تم قرآن کا مذاق بھی اڑا دیا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں تمہارا بڑا کیجول ایٹیچیوڈ تھا، تو آپ بتاؤ یہ جادو ہے؟ جب ہمارے نبی علیہ السلام تم پر آیات پڑھا کرتے تھے تو تم کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ مجنون ہے۔ تو یہ جادو ہے، اب تو فزیکلی آگ سامنے نظر بھی آ گئی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے آخرت کی ویڈیو چلا دی ہے کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے۔ یعنی یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر یہ ویڈیو دکھا دی جائے کہ 10 منٹ بعد جب آپ یہاں سے کہیں نکل کے جائیں گے تو روڈ کے اوپر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور آپ کو اپنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے، جناب آپ ادھر سے اٹھیں گے نہیں، تسی کہو گے ساڈی قبر بھی اتنے ہی پڑے جناب، اسی نہیں اتوں لے باہر نکل کے تو میں مر جاؤں گا۔ اور آخرت کی ویڈیو چلائی جا رہی ہے لیکن لوگ کیجول لائف گزار رہے ہیں۔ اس سے بڑی مثال میں دیتا ہوں، یعنی دنیا میں ابھی یہاں پہ جتنے بھی 60-70 قریب لوگ بیٹھے ہیں، میں کہوں جی میں نے ایک گولی چلانی ہے، ایک گولی جس کو بھی لگ جائے، میں کہتا ہوں جی 1000 بندہ بھی بیٹھا ہو نا سامنے اور میں کہوں میں نے ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے، تو کوئی شخص نہیں سوچے گا کہ یار 1000 بندے ہیں منو ہی لگنی ہے آگے، کسی اور نہیں لگے گی، یار تھوڑے اور بندے بیٹھے نے، تو وہ سارے اٹھ کے دوڑ لگائیں گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو، پوچھا جائے گا کتنے جنتی اور کتنے دوزخی، تو کہا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ یعنی جو بچے بھی ہیں نا وہ بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ۔ اور لیکن یہاں نہیں، یہاں تو کہہ رہے خیر ہے یار وہ ایک میں ہی ہوں گا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچے، عقل ہوگی تو پھر سوچ آئے گی نا۔ اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب چلو اس دوزخ میں، چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے دونوں برابر ہیں۔ تمہارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا، کیا کرو گے؟ صبر کرو یا نہ کرو، چیخو چلاؤ یا خاموشی اختیار کرو، یہ عذاب تمہارا مقدر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بدلہ صرف اسی چیز کا دیا گیا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے کوئی تم پر ظلم نہیں کیا، اپنی گیتیاں آگے آ گئی ہیں جی، جن کو پنجابی جیسی کہنے نا، تمہارے اپنے ہی اعمال تمہارے سامنے آ گئے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، یہ تو انہی دوستیوں کا ذکر تھا، اب اہل تقوی کا، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، جنہوں نے زندگی میں بڑا اللہ تعالیٰ کو سیریس لیا، ہر معاملے میں کرٹیکلی چیزوں کو دیکھا کہ کہیں اس سے خدا ناراض نہ ہو جائے اور ان چیزوں سے بچے، ڈر اختیار کیا، ایسے متقی لوگ فی جنات و نعیم، باغوں میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں میں، فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ خوب مسرور ہو رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں پہ جو انہیں ان کے رب نے دی ہوں گی۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ ان کا رب ان کو بچا لے گا دوزخ کے عذاب سے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے سر، دیکھیں جب آپ دعا مانگتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما کے دوزخ کے آگ سے بچا لے۔ یعنی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچنا ہے۔ جنت کی نعمتوں والا تو معاملہ ہی، تو جس نے دوزخ کا عذاب دیکھ لیا وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں نہ بھی بھیج، دوزخ سے نکال لے تو میرے لیے یہی جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا تو ان کے لیے اللہ کا رحم اور اللہ کی نعمت یہ کہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو خوب مزے لے کر
ان نیکیوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ اعمال، یعنی اعمال کے بدلے میں جنت ملی۔ اچھا قرآن پاک میں آپ دیکھیں بار بار ذکر ہوا ہے، جب بھی جنت کا ذکر ہوا ہے، آخرت کا ذکر ہوا ہے تو عمل کے ساتھ، لیکن ہمیں بالکل الٹی کہانی کرا دی گئی ہے۔ ہمیں کبھی عمل کی طرف نہیں ترغیب دلائی گی، شفاعت یعنی بزرگ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ، کیا کیا ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہیں۔ قرآن پاک بغیر عمل کے بات ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ محض عمل بھی کافی نہیں ہے، عمل میں بھی کمزوری رہ جاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی کمپنسیشن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اعمال نہیں کرنے، یہ کہا کہ اعمال کرنے کے بعد بھی تکبر کا شکار نہیں ہونا، خدا سے بے نیاز نہیں ہونا کبھی بھی، وہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے سب سے۔ تو کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے حضور سے پوچھ لیا، کیونکہ 295 سی نہیں تھی لگی ہوئی ادھر، یا رسول اللہ آپ بھی؟ یہ آج کا کوئی مسلمان پوچھ سکتا ہے حضور سے؟ سر یہی فرق ہے، یعنی جو دین کتابوں میں وہ اور ہے اور جو دین بابوں میں ہے وہ اور ہے۔ یہاں تو آپ امام مسجد سے نہیں پوچھ سکتے کہ سر تنخواہ تو آپ کی 10,000 ہے، یہ گاڑی کہاں سے نکلوائی ہے آپ نے؟ پوری زندگی بھی 10,000 جوڑتے رہے تو آپ یہ گاڑی نہیں نکلوا سکتے۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں، یعنی یہ ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے، اعمال بھی اور اللہ کی رحمت بھی، نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی۔ متقین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے جو چارپائیاں ہیں ان کے اوپر، یعنی وہ جو جنتی ہیں بڑے بڑے چارپائیوں کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی جو حورے ہیں ان کے ساتھ۔ ان کی ڈریس کے لیے ترجمہ صاحب کو دیکھ لیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اب یہ بہت بڑا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو میں نے اکثر بیان بھی کیا ہے، آج وہ آیات بھی آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور ان کی اولاد نے بھی نیکوکاری کی روش اختیار کی ہوگی، لیکن اولاد کے نیک اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح کے ماں باپ کے تھے، یا ماں باپ کے اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح کے اولاد کے تھے، دونوں کیسز میں۔ تو جس کا جنت میں مرتبہ اعلیٰ ہوگا نا، ہم اس کی اولاد کو اس کے ساتھ وہاں پہ ملا دیں گے، اگرچہ وہ نچلے لیول کے ہوں گے، صرف اس کے سبب ان کے اعمال کو کم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک بندہ جنت کی اگر 1000ویں منزل پہ ہے اور اس کی اولاد جو ہے وہ 30ویں منزل پہ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کے پاس یہاں آ جائے، بڑا شوق ہے تھلے آ جاؤ، نہیں، وہ نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ اوپر کر دے گا۔ یا بچے اوپر تھے، ماں باپ نیچے تھے، تو ماں باپ کو پروٹوکول کے طور پر اوپر کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ اچھا ہمارے انڈیا پاکستان میں رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ مرضی دو میں جان ہی مٹھے باؤ، یعنی دونوں، یعنی ادھر بھی یاشی اور آگے بھی یاشی۔ حالانکہ وہاں یہ کہ آپ ڈیٹم لیول کے اوپر پاسنگ مارکس تو لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجہ بھی عطا کر دے گا۔ یعنی بچے بھی پاس ہو کے جنت میں پہنچے ہوں گے، سر وہ یہ نہیں ہے کہ دوزخ سے نکالے جا رہے ہوں گے، پاسنگ مارکس ان کے پاس ہوں گے، لیکن ماں باپ کے پروٹوکول میں یا ماں باپ کو بچوں کے پروٹوکول میں اوپر کے درجے کی جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، الحقنا بہم، ہم الحاق کر دیں گے، ملا دیں گے، ذریتہم، ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان جو ماں باپ ہوں گے جن کا اونچا درجہ ہوگا ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی اولاد کے مرتبے کو بڑھا کے ان تک کر دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص
اس چیز کا اسیر ہوگا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوئے ہوں گے. یعنی اعمال کے مطابق، یعنی اگر کوئی جنت میں پہنچا ہے تو اپنے اعمال کے سبب، اگر کوئی دوزخ میں جکڑا ہوا ہے تو اپنے اعمال کے سبب، اپنے اعمال کا گروی ہوگا. یہ رہین کا صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی گروی. اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں تو وہ اچھے اعمال کے سبب جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوئے ہیں تو برے اعمال کے سبب دوزخ میں پہنچ جائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم مسلسل انہیں دیتے رہیں گے میوے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال. اس میں نے ان سے کوئی ڈسکشن کی تھی، چھوٹی سی وہ ویڈیو بھی ہے. پھر اس کے اوپر میں نے اپنے کامنٹس بھی کیے تھے. میں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر اس انسان کو جو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک منی خدا بنا دے گا. خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ رہے گا. کن فیکون کس کی خوبی ہے؟ خدا کی. یہاں بھی انسان کے اندر خدا بننے کا جذبہ تو موجود ہے نا. انسانوں نے ہی خدائی کے دعوے کیے ہوئے نا. یہ خواہش جنت میں پوری ہوگی کہ انسان جو خواہش کرے گا نا وہ اس کے سامنے آ جائے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے. دنیا میں بھی اگر آپ کو وہ چیزیں مل جائیں جو جنت میں ملنی ہے تو خدا کبھی بھی انسان کی ضرورت نہ رہتا. یعنی اگر انسان کو موت نہ آئے، نمبر 1. نمبر 2 اس کو کوئی پریشانی نہ آئے. نمبر 3 اس کے اوپر بڑھاپا نہ آئے. خدا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا موت ہے کہ مر جاتا ہے انسان. اگر انسان مرے نہ، اسے کوئی پریشانی نہ آئے، اس میں بڑھاپا نہ آئے، تو سر خدا تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جنت میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاتے ہی دے دے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جنت میں جب داخلہ ہوگا اللہ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ جنتیوں تمہارے لیے مبارک ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال کی عمر ہوگی. آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے. اور چوتھی تو اتنی بڑی خوشی ہے جس سے بڑی کوئی خوشی نہیں کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی جنت میں آپ جو بھی کر لیں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا. دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، جنت میں سونے کے کنگن اللہ تعالیٰ خود پہنا رہا ہے. دنیا میں شراب حرام ہے، جنت میں پاکیزہ شراب پلائی جا رہی ہے. آگے ذکر بھی آ جائے گا. یعنی جنت میں کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی پابندی نہیں. جو کچھ بھی کریں گے وہ جواز کے درجے میں ہی ہوگا. اور انفینٹ، نہ ختم ہونے والی زندگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں پانی میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ، نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی. بلکہ وہ ایسی زندگی ہے کہ انسان سب کچھ بھول جائے گا. میں نے مسئلہ نمبر 120 ہے میرا ریکارڈڈ، اہل ایمان کی 12 خصوصیات اللہ کے ولیوں کی. ایک ولی وہ ہے جو آپ نے اور آپ کے آباء و اجداد اور میرے آباء و اجداد نے بنائے ہوئے ہیں. ایک وہ ولی ہیں جو قرآن میں سورۃ الفرقان میں ہیں، ان کی 12 نشانیاں. اس میں نے ڈیٹیل سے یہ حدیثیں بیان کی تھی کہ قیامت والے دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا، اور خدا کو سیریس نہیں لیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا کہ ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا، صرف ایک پھیرا. ایک پھیرا اس کا جب دوزخ کا لگے گا نا، جو دوزخ کا عذاب دیکھے گا نا وہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے راحت کی زندگی گزاری؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو زندگی کبھی راحت کی گزاری ہی نہیں تھی. یعنی وہ دوزخ کا ایک پھیرا اس کی پوری دنیا کی زندگی کے نشے کو کافور کر دے گا. اب اللہ تعالیٰ ایک مفلس شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ بڑی مشکل زندگی گزاری ہوگی، قدم قدم پہ اسے تکلیف آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا. جنت کا ایک پھیرا لگے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ کہے گا نہیں اللہ کوئی تکلیف نہیں دیکھی. کیونکہ وہ آسائش اتنی بڑی ہے کہ انسان، یعنی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، جو یعنی بچے، ہم یونیورسٹی میں ہمیں یاد ہے کہ ہم کتنی یعنی محنت سے پڑھا کرتے تھے، پھر جب پوزیشن آ جاتی تھی تو
مجھے آج تو یاد بھی نہیں، میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے بھی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 20 سال ہونے والے ہیں۔ اس وقت تو لگتا ہے زندگی ختم ہی کبھی نہیں ہوگی، اور آج میں اپنی وائف سے اگلے دن بات کرتا مجھے تو یاد بھی نہیں آیا کہ میں 5 سال ہاسٹل میں بھی رہا ہوں، سب کچھ بھول بھال گیا۔ تو انسان جب ایک دنیا میں بھی کوئی رزلٹ مل جائے نا تو انسان پرانی ساری زندگی کو بھول جاتا ہے، اور آخرت تو صرف اس کا تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی پتہ چلا جو کہتے ہیں ایک پھیرا لگے گا جی پھر تو جنت پہنچ ہی جانا نا، وہ ایک پھیرے میں سب کچھ بھول جائے گا۔ اور یہ پتہ نہیں کس نے ان کو کہانی کرائی ہے کہ یہ پھیرا سمجھ لیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے ہوگا۔ جس کو شوق ہے نا تو وہ، جس کو پھیرے کا شوق ہے نا ایک پھیرے کا، تو وہ روزانہ صرف 3 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا دے، گن کے، اگر 3 پہ کو رکھ سکتا ہے تو 10 کی پریکٹس شروع کر دے، کیونکہ 50,000 سال کا تو سب قیامت کا دن ہے، 50,000 سال کی آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھنے کی۔ اور وہاں تو ہاتھ والا معاملہ بھی نہیں، کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے دنیا سے 70 درجے تیز ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک ٹاپک ہے، پھر وہ صورتیں مکمل نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو تو ہم ان کو من پسند میوے دیں گے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ وہاں پر شراب کے جام چھینا چھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی لغویت ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات، یعنی ایسی شراب نہیں ہوگی جس سے نشہ آ جائے۔ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا کھیل کے انداز میں، ایک دوسرے سے شراب کے جام چھین رہے ہوں گے، لڑائی کے طور پہ نہیں، ایک انجوائے کرنے کے لیے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان پر جو ٹیبل بوائز، جس طرح یہاں بھی یعنی آپ بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں تو وہ بیرے پھر رہے ہوتے ہیں جن کو ٹیبل بوائز کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ خوبصورت غلام جو ہیں ان کے وہاں پر یعنی ہر وقت حاضر ہوں گے ان کے پاس، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ موتی ہوں، اتنے خوبصورت، وہ ہر وقت خدمت میں ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب جنتی ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے وہاں پہ ڈسکشن کریں گے، یعنی جنت میں پہنچ گئے ہیں تو اب وہ دنیا کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ اب وہ یعنی فلم چل رہی، دیکھ لیں سر، وہاں جو کچھ ہونا ہے وہ یہاں پہ فلم چلائی جا رہی ہے۔ تو جنتی بعض سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھیں گے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، تو کہیں گے ہم یہ جو جنت میں پہنچ گئے نا، ہم اپنے گھر والوں میں بھی جب رہا کرتے تھے تو وہاں بھی ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں نہ پھینک دے۔ تو سر پھر تسی پہنچنا سی نا جنت وچ، جنہاں کہنا سی نہیں جی بخشایا سی، وہ تو ہون کے دوزخ وچ۔ تو جو دنیا میں بھی ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے، یہ اللہ ہمارا ان کی نشانی، جنتیوں کی نشانی کیا ہے، بے فکرے لوگ نہیں ہیں۔ وہ لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بھی ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ کا تو بڑا کرم ہوا ہے وہ ہم پر، ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گرم لو کے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی وہ جنت میں پہنچ کے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تیرے ہی فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے اعمال ہیں، بندہ کہے گا یا اللہ تیرا فضل ہے۔ بندے کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ اللہ تیرا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے اعمال ہیں۔ انا کننا من قبل ندعوہ، بے شک ہم دنیا میں بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ احسان کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی وہ جنتی کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے، آج اللہ نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ فذکر، اے نبی علیہ السلام آپ نصیحت کرتے رہیں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کافر کہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی آسیب کا اثر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، آپ اپنے دعوت کا کام جاری رکھیں۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، نتربص بہ ریب المنون، اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے متعلق گردش زمانہ کا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ بھی تو مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، تم تو میری موت کا انتظار کر رہے ہو نا، تو بس پھر انتظار کرتے رہو، میں بھی کسی انتظار میں ہوں، کہ اللہ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ فرمانا ہے، تو تم تو اس انتظار میں ہو نا کہ میری موت آ جائے. میں بھی انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ دے گا. پھر دیا ہے نا سر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. عرب کی سرزمین میں تو غلبہ ہو گیا تھا، اور پھر دعوت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سپورٹ کیا کہ جب کہ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے، اس کے باوجود خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائر کو گرایا. دنیا میں بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں نا، تو انقلاب ان کی زندگیوں میں آئے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد انقلاب آیا ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی غیبی مدد تھی، ورنہ تو آپ علیہ السلام کا سٹیٹس بھی ایک جنگجو والا ہوتا. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اس حوالے سے، بڑی میں نے کریٹیکل ڈسکشن کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was not a warrior but the prophet of God. وہ ایک واریر جنگجو نہیں تھے بلکہ وہ خدا کے پیغمبر تھے. ایک جنگجو اور ایک پروفٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، اس حوالے سے میں نے ڈسکشن کیا. آج میں اسے سکپ کرتا ہوں. تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار میں ہوں. ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون. کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں کہ وہ اس قسم کی روش اختیار کریں، یا یہ لوگ ہی سرکشی پہ اترے ہیں؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون. کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ در حقیقت یہ بے ایمان لوگ ہیں. اصل میں یہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھر لیم ایکسکیوز انسان ڈیوائز کرتا ہے. یہ دنیا میں بھی جتنے لوگ ڈینائل آف گاڈ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے. میری مرضی، میری خواہشات کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہی خدا ہے. اگر خدا کو میں ہٹا لوں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں. یہ ہر وقت جو تلوار لٹکی ہوئی ہے میرے اوپر، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. دنیا کا قانون تو آپ کو ایک خاص درجے تک ہی برائی سے روک سکتے ہیں. خدا کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ جو تلوار ہر وقت میرے اوپر لٹکی ہوئی ہے، جو میں علیحدگی میں بھی ہوں تو ہر وقت پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی تلوار ہے، یہی تو انسان کا قبلہ درست رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اصل میں ایمان نہیں لانا چاہتے، اس کے لیے پھر انہوں نے یعنی یہ جھوٹے بہانے گڑھ لیے ہیں. کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ماری جائے گا. تو پھر دیکھی جائے گی. ہم بھی یعنی اس کے انتظار کر رہے ہیں گردش زمانہ کا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی کتاب ہی لے آؤ. تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ انہوں نے خود، حالانکہ خود مانتے بھی تھے. سورہ یونس میں آیت نمبر 15 میں آتا ہے، نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے اس سے پہلے کوئی حکمت کی اس طرح کی باتیں مجھ سے سنی تھی؟ اچانک یہ کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ میں ایسا کلام لے کے آؤں کہ بڑے بڑے شعراء نے کلام پھاڑ دیے؟ تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام تم بھی کہہ سکتے ہو، میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی، میں نے کسی شاعر کی شاگردگی نہیں کی ہے، اس کے باوجود میرے کلام نے زیر و زبر کر دیا ہے بڑے بڑے شعراء کو. اور آج تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پوری دنیا کو. تو تم بھی اس طرح کی کتاب بنا کے لے آؤ. ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا اگر یہ تخلیق ہوئے ہیں تو یہ بتائیں نا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا. اگر خود نہیں پیدا کیا تو پھر کسی نے پیدا کیا ہے. تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے. ام خلق السماوات والارض. کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا؟ بل لا یوقنون. لیکن حقیقت بات ہے یہ یقین سے محروم ہو چکے ہیں. ام عندهم خزائن ربک. کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون. کیا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما لیا ہوا ہے؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے یہ خفیہ باتیں کوئی فرشتوں کی سن لیتے ہیں؟ فلیأتی مستمعہم بسلطان مبین. اگر ایسا ہے تو لائیں کوئی روشن دلیل ان کے پاس ہے تو. ام لہ البنات ولکم البنون. ظالموں کیا اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے؟ اچھا وہ فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں. سورہ زخرف میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تمہیں کو بتایا نا تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو تمہارے چہرے لٹک جاتے ہیں. اور خدا کے بارے میں جس کو تم خدا مانتے بھی ہو، خدا کو تو مانتے تھے، ساتھ چھوٹے خداؤں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس کے لیے تم نے بیٹیاں تجویز کی ہوئی ہیں. خود بیٹی مان لینے کے لیے الٹا تم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو.
تو کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. ام تسألہم اجرا فہم مغرم مثقلون، کیا اے نبی الاسلام آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں؟ کوئی آپ نے ان سے پیسہ مانگ لیا ہے، کوئی دنیاوی منفعت مانگ لی ہے کہ جو ان کے لیے دعوت حق قبول کرنا بوجھ بن گیا ہے؟ اس سے بھی آپ یہ دیکھ لیں جناب کہ دین کا کام بے لوث ہی ہوتا ہے. اس چیز کا بار بار قرآن پاک میں emphasize کیا گیا. یعنی مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آئی. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علماء حق اور علماء سو کو چیک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. لوگ تو کہتے ہیں کون ہے وہ؟ تو بریلوی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے علماء حق ہیں، دیوبند کے علماء سو ہیں، اور دیوبند والے کہتے ہیں بریلوی ہیں. اہل حدیث ان کے بارے میں، یا اہل حدیث کے بارے میں، سنی شیعہ کے بارے میں، شیعہ سنی کے بارے میں. ایک دوسرے کے بارے میں تو چھوڑ دیں، آپ اپنے جن علماء حق کو حق سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے لیٹمس ٹیسٹ ہے بڑا آسان سا، اور یہ قرآن پاک کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے بعد کروڑ پتی ہو کے مرا ہے نا، تو سمجھ لیں وہ علماء سو میں سے ہے. اس نے دین سے اتنا کچھ کما لیا. اور جو بندہ اپنی دینی کیریئر کے بعد ایک سبسسٹنس لیول کی لائف کے اوپر مرا ہے، تو آپ سمجھ لیں وہ علماء حق میں سے ہے. ہمارے نبی الاسلام کی مبارک زندگی اعلان نبوت سے پہلے ایک لگژریس لائف تھی. مکے کی امیر ترین عورت جس کی بیوی ہو اور وہ تاجر بھی ہو، تجارت یعنی نبی الاسلام کیا کرتے تھے. آپ کی تو بڑی لگژریس لائف تھی. لیکن اعلان نبوت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتوحات بھی دے دی، غزوہ خیبر کے بعد تو بڑے معاملات، مسلمانوں کے پاس بہت مال بھی آ گیا. لیکن بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک، سر وفات تک ہمارا یہ حال تھا کہ بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. اور سر یہ کھجوریں بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ٹوکریوں کی ٹوکریاں تھیں. 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کے وقت، اور 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت. بس یہ درمیان والا کھانا تو ہے ہی کوئی نہیں نا اسلام میں. اسلام میں تو کھانا ہی 2 ٹائم کا ہے، اور وہ بھی اس طرح کا.